سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق امیر تیمور اسلامی تاریخ کا ایک عجیب کردار تھا۔ وہ سمرقند کے ایک گاؤں کیش میں پیدا ہوا۔ اس کے والد ایک معمولی زمیندار تھے۔ قدرت نے تیمور کو بلا کے حافظ اور غیر معمولی صلاحیتوں سے نواز رکھا تھا۔ وہ نہ صرف حافظ قرآن تھا بلکہ وہ آخری آیت سے پہلی آیت کی طرف الٹی ترتیب سے بھی قرآن مجید سنا سکتا تھا۔ وہ فقہ اور تاریخ کا بھی ماہر تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے یکساں کام لے سکتا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا سکتا تھا، گرز گھما سکتا تھا، تیر پھینک سکتا تھا اور لکھ سکتا تھا۔ وہ شریعت کا اس قدر پابند تھا کہ اس نے پوری زندگی نماز قضا نہ ہونے دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بلا کا وحشی اور ظالم بھی تھا۔ وہ 50 برس تک جنگیں لڑتا رہا۔ اس نے سارا سینٹرل ایشیا، ایک تہائی ہندوستان، افغانستان، ایران اور عراق فتح کیا، اور اس نے ترکی اور یورپ کے کئی علاقے بھی روند ڈالے۔ اس کا کہنا تھا، دنیا میں کٹی ہوئی گردنوں سے ابلتے خون جیسا قیمتی نظارہ کوئی نہیں۔ وہ جو شہر فتح کرتا اس کی ساری آبادی کو قتل کرا دیتا، عمارتیں ڈھا دیتا اور فصلیں گرا دیتا تھا۔ اس نے 1.5 لاکھ لوگوں کے سر کٹوا کر کھوپڑیوں کے مینار بنائے، لیکن اس تمام تر ظلم اور وحشت کے باوجود اس میں ایک عجیب عادت تھی۔ وہ جو شہر، جو ملک فتح کرتا، وہاں کو علماء، دانشوروں، شاعروں اور صنعت کاروں کو امان دے دیتا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو حکم دے رکھا تھا، تم مفتوحہ شہر کی آبادی سے جو سلوک چاہو کرو، لیکن خبردار، تمہاری آواز اور تمہاری تلوار کسی صنعت کار، کسی شاعر، دانشور اور عالم پر نہیں اٹھنی چاہیے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی فرقے، مذہب اور طبقے سے کیوں نہ ہو۔ وہ جنگ کے بعد مفتوحہ علاقوں کے علماء سے گفتگو کرتا تھا، ان سے علم اور معلومات حاصل کرتا تھا، انہیں انعام و کرام سے نوازتا تھا، اور پھر انہیں عزت کے ساتھ سمرقند میں آباد کر دیتا تھا۔ اس کی اس عادت کا یہ نتیجہ نکلا، 14ویں اور 15ویں صدی کے وسط میں دنیا میں سب سے زیادہ شاعر، دانشور، عالم اور صنعت کار تیمور کی سلطنت میں تھے۔ دنیا میں سب سے زیادہ درسگاہیں، مسجدیں، بازار اور کارخانے بھی سمرقند اور بخارا میں تھے، اور دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال لوگ بھی سینٹرل ایشیا میں رہتے تھے۔ اس وقت عالم یہ تھا، دنیا جہاں کے ماہرین تیمور کے پاس آتے، اسے اپنا فن، اپنی مہارت دکھاتے، اور وہ انہیں جواہرات سے لاد دیتا۔ وہ انہیں اپنے ملک کے بہترین علاقوں میں آباد کرتا تھا۔ کوئی آ کر کہتا، میں دنیا میں سب سے اچھا چاول اگا سکتا ہوں، تو وہ اس سے بجٹ پوچھتا، اس کے مطالبے کے مطابق اسے رقم دیتا، اور اسے پورے اختیارات کے ساتھ کام کرنے کا موقع فراہم کر دیتا۔ شاید یہی وجہ تھی تیمور کا دور سینٹرل ایشیا کا سنہری ترین عہد تھا۔ تیمور کا یہ اصول آج تک دنیا میں کار فرما ہے۔ دنیا کا وہ معاشرہ جس میں صنعت کاروں، شاعروں، عالموں اور دانشوروں کی تعداد زیادہ ہے، اس کا شمار ترقی یافتہ اور خوشحال معاشروں میں ہوتا ہے، اور ہر وہ حکومت کامیاب اور کامران ہے جس کی کابینہ میں دانشور اور ماہرین ہیں۔ آپ امریکہ کی موجودہ مثال لیجئے۔ ٹرمپ کی کابینہ میں سیاستدانوں سے زیادہ وہ لوگ شامل ہیں جو اپنے اپنے شعبے کے ماہر اور پروفیشنلز ہیں، اور اس کے علاوہ عالم اور فاضل ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ تمام لوگ اپنے اپنے شعبے کے ماہر ہیں۔ ان کی زندگیاں ان شعبے میں گزری جن کے وہ آج کے وزیر ہیں۔ یہ لوگ حلف اٹھانے سے پہلے اپنے شعبے کے مسائل اور مشکلات سے واقف تھے۔ انہیں معلوم تھا ان کے نیچے کتنے دفتر کام کر رہے ہیں، اور ان میں کس افسر کے پاس کیا اختیارات ہیں، اور کس شعبے میں کیا تبدیلی کی جائے تو وہ سسٹم بہتر طریقے سے کام کر سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، زراعت کی وزارت کو ایک زمیندار زیادہ بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے، اور ایک ڈاکٹر وزارت صحت کو، اور ایک صنعت کار انڈسٹری کی وزارت کو زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے۔ وہ اس میں زیادہ بڑا انقلاب لا سکتا ہے۔ اسی طرح کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر جس نے عملی زندگی کا آغاز اسکول ٹیچر کی حیثیت سے کیا ہو، وہ تعلیم کی وزارت کو زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ وہ اس میں زیادہ بڑا انقلاب لا سکتا ہے۔ لہذا کہنے کا مطلب ہے، اگر ہم ملک میں بڑی بڑی تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں، اگر ہم ملک کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں امیر تیمور کی طرح یا پھر امریکی نظام کی طرح سیاست اور حکومت میں پروفیسرز اور ماہرین کی تعداد بڑھانی چاہیے۔ ہمیں تمام شعبوں کی قیادت ماہرین کے حوالے کر دینی چاہیے۔ مجھے ایک پروفیسر صاحب بتا رہے تھے، وہ جب امریکہ میں تھے
تو انہیں مشاورت کے لیے پیٹاگون تک میں بلایا جاتا تھا، لیکن وہ جب پاکستان ہے تو وہ اپنی تنخواہ کے لیے 6 مہینوں تک دفتروں میں مارے مارے پھرتے رہے۔ انہیں کلرک تک اپنے دفتر میں گھسنے نہیں دیتا تھا۔ ذرا سوچئے کیا بلندی ہے۔ امریکہ میں پروفیسر وزیر ہیں اور کیا پستی ہے۔ پاکستان میں پروفیسر تنخواہوں اور پینشنوں کے لیے دھکے کھا رہے ہیں۔ امیر تیمور نے کہا تھا وہ ملک کبھی قائم نہیں رہ سکتا جو اپنے عالموں، دانشوروں اور صنعتکاروں کی عزت نہیں کرتا۔ امیر تیمور کے 600 سال بعد ہنری کسنجر نے امریکہ میں اعلان کیا تھا، امریکہ اس وقت تک سپر پاور رہے گا جب تک یونیورسٹی کا پروفیسر، دانشور اور بزنس مین اس کی پالیسیاں بناتے رہیں گے۔ ہم نے زندگی کے ہر شعبے میں اصلاحات کی ہیں، کیا ہم اس معاملے میں کوئی اصلاح نہیں کر سکتے؟